اور اس کے بعد مزید تعلیم دلی یونیورسٹی سے حاصل کی۔ ان کے والد محمد اکبر ایک سٹاف کلرک تھے برٹش انڈین آرمی کے GHQ میں۔ بہت سے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ جنرل ضیاء ایک دیندار شخص تھے اور اس کا بڑا کریڈٹ ان کے والد اکبر صاحب کا دین سے بہت کلوز ہونا تھا، جس کی وجہ سے ان کو مولوی اکبر کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اپنے کالج کے دنوں میں جنرل ضیاء ایک نہایت ہونہار طالب علم تھے اور گریجویشن کے فوراً بعد برٹش انڈین آرمی کو جوائن کیا، اور آرمی میں اکثر جنرل ضیاء اپنے برٹش سپیریئرز کو ناراض کیا کرتے تھے، کیونکہ جنرل ضیاء اپنے اسلامک ویلیوز کو چھوڑتے نہیں تھے انگریز آفیسرز کے آرڈرز کے باوجود۔ ضیاء نے اپنی گریجویشن کے فوراً بعد برٹش انڈین آرمی کو جوائن کیا اور 12 مئی 1943 کو پاس آؤٹ ہوئے اور برما میں جاپنیز فورسز کے خلاف لڑے۔ پاکستان کے بننے کے بعد جنرل ضیاء نے پاکستان آرمی میں شمولیت حاصل کی اور ایز اے کیپٹن آرمی کا حصہ بنے۔ بعد میں 1962 سے 1964 میں US آرمی کمانڈ اینڈ جنرل سٹاف کالج کینسس میں بھی ٹریننگ حاصل کی اور وہاں سے واپسی پر ان کو کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ کا ڈائریکٹنگ سٹاف بنا دیا گیا۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں جنرل ضیاء 101 انفینٹری بریگیڈ کے اسسٹنٹ کوارٹر ماسٹر رہے۔ 2 سال اردن میں ایز اے بریگیڈیئر گزارے۔ 1973 میں جنرل ضیاء کو میجر جنرل کے رینک پر پروموٹ کر دیا گیا اور انہوں نے 1st آرمڈ ڈویژن کی کمانڈ سنبھالی۔ 1975 میں لیفٹیننٹ جنرل کے رینک پر پروموٹ کیا گیا اور ملتان میں نافذ ہوئے۔ یہی وہ وقت تھا جب جنرل ضیاء کی ملاقات بھٹو سے ہوئی۔ ضیاء نے بھٹو کو ملتان میں جنگی مشقوں میں آنے کی دعوت دی۔ وہاں پر ضیاء نے بھٹو کو کئی تحائف دیے اور اگلے دن بھٹو کو ایک ٹینک میں بٹھایا گیا اور ایک نشانے کو ٹارگٹ کرنے کو کہا گیا، جو کہ اپنے ٹارگٹ کو ہٹ ہوا۔ 1 مارچ 1976 کو بھٹو نے 3 اسٹار جنرل ضیاء کو 4 اسٹار چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے پر تعینات کیا۔ یہ پروموشن کافی کنٹروورشل تھی کیونکہ جنرل ضیاء سے بہت سے سینئر آفیسرز بھی موجود تھے، مگر بھٹو نے ضیاء کو اس لیے منتخب کیا کیونکہ ضیاء پالیٹکس سے دور رہتے تھے اور ایک دین سے قربت رکھنے والے شخص تھے، جو کہ بعد میں بھٹو کے لیے بالکل غلط ثابت ہوا۔ بھٹو کے خلاف الزام تھا کہ اس نے اپوزیشن ممبر احمد رضا قصوری کے والد کو قتل کروایا تھا۔ اس کے کچھ عرصے بعد 1977 میں تمام اپوزیشن پارٹیز نے بھٹو کی حکومت کو پلٹنے کے لیے اتحاد کر لیا۔ یہی وجہ تھی کہ بھٹو نے کراچی، لاہور اور حیدرآباد میں مارشل لا لگا دیا۔ مگر اس سے پہلے کہ بھٹو اور اپوزیشن کے درمیان کوئی ایگریمنٹ طے پاتا، جنرل ضیاء نے مارشل لا نافذ کر دیا۔ ضیاء اور اس کی حکومت نے اس مارشل لا کو مشکل حالات کا غیر معمولی عمل قرار دیا۔ ضیاء کے مارشل لا کے بعد اس کو عوام کی زیادہ سپورٹ حاصل نہ تھی۔ اسلام آباد میں امریکن ایمبیسی کو جلا دیا گیا اور حالات بگڑنے لگے۔ تبھی دسمبر 1989 میں سوویت یونین نے افغانستان پہ حملہ کر دیا اور اس طرح امریکہ نے پاکستان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس عمل کے لیے پاکستان کو $3.2 بلین کی سپورٹ بھی ملی اور بہت سارا جنگی ساز و سامان بھی ملا۔ ضیاء نے امریکن اسلحہ پاکستان سے سمگل کر کے جہادی افغانیوں تک پہنچانے میں مدد کی۔ ان کے لیے پاکستان میں ٹریننگ کیمپس بھی بنوائے گئے جہاں پر انہیں جنگی ٹریننگ دی جاتی تھی۔ اگر ہر بات کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے ہر بات کو مختصر کر کے بیان کرتے ہیں۔ جنرل ضیاء نے مارشل لا ججز اور گورنرز بنائے جو کہ سینئر آرمی آفیسرز تھے۔ اسی طرح انہوں نے مجلس شورا بنائی جس نے پارلیمنٹ کو ریپلیس کرنا تھا۔ یہ شورا ٹیکنوکریٹس پر مشتمل تھی، یعنی ہر شخص اپنی فیلڈ کا ماہر شخص تھا۔ ان کی تعداد 350 تھی۔ ان کا کام صدر کو گائیڈ کرنا تھا۔ 1984 میں انٹرنیشنل اور انٹرنل دباؤ میں آ کر ضیاء نے الیکشن کروانے کے لیے الیکشن کمیشن کو آرڈر دے دیا، پر الیکشن سے پہلے آئین میں تبدیلی کر کے صدر کو میکسیمم پاور دے دی۔ اس طرح ضیاء نے خود کو پھر سے پاور میں مینٹین رکھ لیا۔ ضیاء نے یقین مانے اس دور میں ہر اس قوت سے ہاتھ ملائے جس نے افغانستان میں سوویتس کے خلاف ورزی کی، چاہے وہ امریکہ ہو یا موساد، جو کہ سوویتس کے ویپنز کو ریورس انجینئر کر کے پاکستان بھیجا کرتے تھے۔
ضیاء کی مین پالیسیز میں پاکستان میں اسلام کا نفاذ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سرکاری ٹی وی پہ 5 وقت کی نماز کے لیے اذان نشر ہوتی تھی۔ پاکستان میں ضیاء ایک انٹرسٹ فری اکنامک سسٹم نافذ کرنا چاہتے تھے اور اسی طرح اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے پرائیویٹائزیشن بھی کی گئی بہت سی بڑی انڈسٹریز کی۔ ایک نہایت اہم کام جو ضیاء نے کیا وہ تھا پاکستان کے اٹامی پروگرام کو ملٹری کے انڈر لانا۔ اس کی وجہ کچھ یہ تھی کہ بھٹو جس نے یہ پروگرام 1972 میں شروع کیا تھا وہ اس پروگرام میں امریکن اور دیگر ویسٹرن سپائز سے بہت ڈرتا تھا، اس لیے اس نے اس پروگرام کو 2 بڑے حصوں KRL اور PAEC کو علیحدہ علیحدہ کر رکھا تھا۔ مگر ضیاء نے اس پروگرام کو بہت سٹرونگ اور فاسٹ کیا اور 1983 میں پاکستان نے کولڈ فیوژن ٹیسٹ کامیابی سے کیے۔ اس کے علاوہ ضیاء نے پاکستان میں شریعہ لا انٹروڈیوس کروائی جن میں حدود یعنی اسلامک بیسڈ لاز یعنی چوری پر ہاتھ کاٹنا اور زنا پر کوڑے مارنا، عورتوں کے لیے پبلک میں اپنا سر کور کرنا، زکوٰۃ اور عشر کا اکٹھا کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولنے پر سزا، اس کے علاوہ مدرسوں کو اسٹیٹ کے انڈر لانا اور حکومت کی جانب سے فنڈنگ دینا۔ ویسٹرن کلچر سے چھٹکارے کے لیے پی ٹی وی پر گانوں کی نشریات کو روک کر اس کے بجائے قومی نغمے اور 5 وقت کی اذان کا نشر کرنا، خواتین کا مہذب لباس میں آنا، فلم انڈسٹری پر کئی قسم کے نئے ٹیکسز جس کی وجہ سے لاہور میں کئی سینماز کا کلوز ہو گئے۔ اس کے علاوہ ڈسیبل پرسنز کی سپورٹ کے لیے کئی پروگرامز بھی بنائے گئے جن میں ان کے لیے کئی وظائف سیٹ کیے گئے اور ان کو ہنر اور کام دینا بھی شامل تھا۔ 17 اگست 1988 کو بہاولپور میں فوجی مشقیں دیکھ کر 2 US کے ڈپلومیٹس امبیسڈر ٹو پاکستان آرنلڈ لیوس ریفل اور جنرل ہربرٹ M ویسن the head of the US military aid mission to پاکستان اور 31 دیگر ممبران کے ساتھ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے، مگر فلائٹ کے چند منٹس کے بعد ہی جہاز تباہ ہو گیا اور لوکلز کا کچھ یوں کہنا تھا کہ جہاز کو انہوں نے نوز ڈائیو کرتے ہوئے اور زمین پر تباہ ہوتے دیکھا۔ 19 اگست 1988 کو ان کا جنازہ اسلام آباد میں پڑھایا گیا اور ان کو فیصل مسجد کے ساتھ دفنایا گیا۔ جہاں جنرل ضیاء نے بہت سے بلنڈرز کیے وہاں یہ بات کہنا ناجائز ہوگی کہ انہوں نے پاکستان کو نیوکلیئر پاور بنانے میں ایک نہایت اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان کی ملٹری اسپیشلی ایئر فورس کو جدید امریکن اسلحے سے بھرپور کیا اور سوویتس کو افغانستان میں شکست دی۔ اگر شدت پسندی کے علاوہ دوسرا رخ اسلامائزیشن کا دیکھا جائے تو اگر وہ اس وقت اسلامک روز نہ بناتے تو شاید آج پاکستان کے بیچز پر بھی یورپ والا منظر ہوتا، پاکستان میں بھی شراب خانے ہوتے اور شاید ہماری اگلی نسلیں بھی یورپین روپ دھار لیتیں۔ اللہ ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔